جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دمکا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنی بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنی بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک یاد احمد کا زبانوں پر سکون رہ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دن وہ آئے گا ہماری زندگی میں کہ یہ پوری کائنات فنا ہونے والی ہے، پوری دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں قصص میں آیت نمبر 88 پر رب فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ لوگوں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکارو، رب کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت مت کرنا، اللہ صرف وہی ہے، لا الہ الا ہو کل شیء خالق الا وجہہ، وہ ساری چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی رہے گی، لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر کے آنا ہے۔ اس آیت میں رب یہ ارشاد فرماتا ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں آیت نمبر 26، 27، 28 پر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کہ ساری چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ معلوم ہوا کہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا، وہ دن آئے گا کہ پوری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات کو فنا ہونا ہے، یہ کائنات کے لیے فنا ہے۔ اب فنا کو اس کا نام کیا کیا جاتا ہے، جس کو یاد کرتے ہیں اس کو قیامت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، وہ قیامت جب آئے گی تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی، کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے چرند و پرند ہیں، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب قیامت جب آئے گی، حدیث جبرائیل میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ مشکاۃ شریف کے حدیث پاک میں آیا ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد بہت ساری باتیں پوچھی اور پوچھنے کے بعد ان میں سے جبرائیل علیہ السلام نے توجہ کرنا، کوئی پوچھ رہا ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک نے کہا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے سائل کو بھی اتنا ہی معلوم ہے اور جتنا مسئول کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس قیامت آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتائی کہ فلاں تاریخ میں فلاں گھنٹے فلاں اتنے منٹ پر آئے گی، یہ نہیں بتایا، بلکہ بتایا چند نشانیاں بتائیں کہ یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اور تم دیکھنا جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تبھی قیامت آ جائے گی۔ اب اس نشانیوں میں سے کیا؟ وہ نشانیاں جو علماء کرام نے بیان کی، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان نشانیوں کو دو کیٹیگری میں کیا بانٹا گیا، دو قسمیں کی گئیں۔ ان نشانیوں کو کچھ نشانیوں کا نام دیا گیا علامات صغریٰ اور کچھ نشانیوں کا نام دیا گیا علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ جو نشانیاں علماء کرام نے بتائی تھیں وہ تقریباً ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جو علامات صغریٰ بتائی تھیں وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، اور جو علامات کبریٰ باقی ہیں، علامات کبریٰ ابھی باقی ہیں جو کہ ہونے والی ہیں۔ اب ان علامات صغریٰ میں سے کیا کیا نشانیاں ہیں؟ حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا والشرب وشرب الخمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو تم دیکھو گے کہ علم رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا، علم دین ختم ہو جائے گا،
اور تم دیکھو گے جہالت کی کثرت ہوگی، اور جب قیامت قریب ہوگی تب حال یہ ہوگا کہ ماں باپ کو ستانا عام ہو جائے گا، ماں باپ کو ستانا عام ہوگا۔ لوگ کیا ہے دوستوں کے اندر میل جول رکھیں گے، دوستوں میں کیا دوستوں کے ساتھ ٹہلیں گے، خوش رہیں گے، لیکن ماں باپ کو ستانا عام ہوگا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو ماں خود اپنے آقا کو جنے گی، باندھی آقا کو جنے گی۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں پر سرداری کرنے لگے گا، وہ ماں باپ کو خود سردار بن کر بیٹھ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام نے، کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے گا، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، اس کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے۔ اور ایک اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بیان فرمائی جا رہی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو تم دیکھو گے کہ آپس میں کیا ہے مسجدوں کے اندر شور شرابہ اور چلانا عام ہو جائے گا، یہ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بیان فرمائی گئی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو گانے بجانے کی کثرت ہوگی، گانے بجانا لوگوں میں عام ہوگا۔ اور یہ بھی نشانی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ گانا بجانا لوگوں میں کتنا عام ہے، اور کتنا کیا اگر کوئی راستے پر گزر رہا ہے تب گانے گاتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے، کوئی کہیں پر جا رہا ہے تب گانے بجاتے ہوئے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء کرام نے بھی بیان فرمائی کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو شراب پینا یہ لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ شراب کو لوگ ایسے پیئیں گے کہ جس طرح سے لوگ پانی یا پیپسی کو پیتے ہیں، تو شراب پینا لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمارے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ شراب پینا اور جگہوں پر یا باہر کنٹریوں میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو علم دین اٹھ جائے گا۔ علم دین سے اٹھنے سے مراد کیا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسالوا فافتوا بغیر علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو لوگوں میں کیا ہے علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، علم دین اٹھ جائے گا۔ اٹھنے کے بعد اب جو جاہل لوگ ہوں گے وہ لوگ کیا ان لوگوں کے سردار بن جائیں گے، لوگ ان سے مسئلے دریافت کریں گے تو وہ بنا علم کے مسئلے بتائیں گے، پھر کیا لوگوں کو وہ گمراہ کر ڈالیں گے، لوگوں میں کیا گمراہیت آ جائے گی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں علماء کرام نے بیان فرمائی، علامات صغریٰ جن کو نام دیا جاتا ہے، وہ تقریباً ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب جو بچی علامات کبریٰ یعنی قیامت آنے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے کیا کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا، ایک دجال ظاہر ہوگا جو کہ کانا ہوگا، اور اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں فتنے دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ آسمان کو حکم دے گا وہ کیا پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی، بارش کو حکم دے گا وہ برسے گی۔ اور لوگوں میں کے ساتھ کیا اس طرح سے اس کا حال ہوگا کہ لوگوں سے کہے گا مجھے خدا کہو، جو اسے خدا کہے گا تو اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو اسے خدا کہنے سے انکار کرے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو جب قیامت قریب ہو جائے گی تو فتنہ بہت ظاہر ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب ظاہر ہوگا جب اس سے لوگ کیا ہے بے خبر ہو جائیں گے، لوگ اس کی باتیں کرنا ختم کر دیں گے، لوگ اس کے باتیں حدیثوں میں جائے بتانا ختم کر دیں گے، تب دجال ظاہر ہوگا، اور اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو وہ پریشان کر دے گا۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ 25ویں پارے میں سورہ دخان کے اندر اب ارشاد فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو جس دن آسمان کھلے ہوئے دھوئیں سے بھر جائے گا۔ دھواں ایسا ظاہر ہوگا کہ لوگوں کو کچھ دکھنا بھی بند ہو جائے گا۔ پھر جب یہ دھواں ظاہر ہونے کے بعد اب ایک اور قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ قرآن پاک میں نبی ارشاد فرماتا ہے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور وہ ایک چڑھان سے کیا نیچوں کو لوگوں کو اترتے ہوئے آئیں گے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، امام مہدی آئیں گے،
اور آنے کے بعد اور ایک اور بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تب کیا آج سورج جو ہے ابھی پورب سے نکل رہا ہے، سورج پچھم سے نکلنے لگے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا اسی وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، تو زمین پر اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ جب زمین پر اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تب اسرافیل علیہ السلام کو حکم، وہ سب کی عمریں جو ہوں گی وہ 40 سال کی ہوں گی، 40 سال سے نیچے کا کوئی نہ رہے گا۔ عورتوں سے کیا بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جائے گی۔ تب اس وقت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا سور پھونکنے کا۔ وہ سور کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ سور ایک سینگ کے مانند یہ کوئی چیز ہے جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ان کی نظر ہے کہ کب رب کا فرمان ملے اور کب میں سور پھونک دوں۔ تو جب قیامت کی یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، ساری نشانیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکنے کا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا تب اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی آواز دھیرے دھیرے لوگوں میں پوری دنیا کے اندر، جب آسمان سے وہ آواز آئے گی پوری دنیا کے اندر دھیرے دھیرے اس کی آواز بڑھتی رہے گی۔ اب جیسے کہ آج سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، کوئی کچھ کرتا ہوگا کوئی کچھ کرتا ہوگا، اور جب اس کی آواز سنیں گے تو لوگ کان لگائیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور جب آواز دھیرے دھیرے وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگ مر جائیں گے اس آواز سے۔ جب لوگ مر جائیں گے اب حال یہ ہوگا قیامت آنے کا کہ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں انبیاء کے پارے میں سورہ انفطرت کے اندر چھٹے رکوع پر چھٹی سورت پر رب ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب سارے لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد آسمان جو دیکھ رہے ہیں نا رب فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنا بڑا آسمان ہے، جب یہ آسمان پھٹے گا تو اس کی آواز ایسی نکلے گی کہ لوگوں کے کانوں پر اتنا گہرا اثر چھوڑے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور آسمان پر جتنے ستارے ہیں سب کے سب زمین پر جھڑ جائیں گے، سب کے سب جھڑ جائیں گے۔ واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، وہ جو سمندر دیکھ رہے ہیں نا آپ، سمندر ان کو کھول دیا جائے گا، سلگا دیا جائے گا، وہ پوری دنیا کے اندر پانی پانی ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وہ جتنی قبریں ہیں آپ سب نے پیدا ہونے کے بعد اب تک کتنے مردوں کو دفنایا ہوگا؟ ایک قبرستان کے اندر ہزاروں لاکھوں مردوں کو دفنا دیا ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو سب کی قبریں پھٹ جائیں گی، وہ سب کے سب جیسا دفنایا تھا نا برہنہ جسم، سب کے سب اٹھ کھڑ جائیں گے، سب کے سب اٹھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اٹھنے کے بعد اب آسمان پھٹا، زمین پھٹ گئی۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ زلزال کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر جتنے مردے دفنائے ہوئے ہیں سب کے سب نکل جائیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها، ابھی حال یہ ہے کہ آپ نے مردے کو دفنایا 6-7 دن کے بعد جسم کا پتہ نہیں اس کے کہاں گل گیا، پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹنے کے بعد جسم سب ختم ہو گیا، لیکن اب قیامت قریب ہوگی سب کے جسم کو بنا دیا جائے گا، اور سب کے سب میدان حشر قائم ہوگا ملک شام کی زمین پر، سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے 30ویں پارے میں ہی کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، اب ہر جان جان جائے گی جو اس نے آگے کیا تھا، جو اس نے پیچھے کیا تھا، یعنی کہ سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ میدان حشر ساری عورتیں سارے مرد سب کے سب، اور میدان حشر وہ قائم کیسا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا اتنا لمبا وہ میدان ہوگا، اور وہاں پر حال یہ ہوگا کہ اگر ایک کونے پر رائی کا دانہ رکھیں گے نا تو دوسرے کونے سے دیکھ لیں گے، یعنی بالکل ہموار ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی آسمان کا ٹیلا ہوگا، نہ کوئی چھاؤنی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سورج جو ہے یہ نا چوتھے آسمان پر ہے بھی سورج، اور جب میدان حشر قائم ہوگا تو سورج سر کے قریب ہوگا، وہ ابھی سورج الٹا ہے، جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو سورج سیدھا کر دیا جائے گا، سب کے سب قائم ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 پر
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مالک ارشاد فرماتا ہے میرے بندو یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں مرنے کے بعد تم یاد رکھو تم نے جو اجر کیے ہوں گے نا، دنیا تم نے جیسی گزاری ہوگی تمہارے کاموں کے مطابق تمہارا بدلہ حشر کے میدان میں دیا جائے گا۔ جس نے جیسی زندگی گزاری پیدا ہونے کے بعد، جس نے نمازوں کی زندگی گزاری، جس نے رب کی یاد میں زندگی گزاری، تو اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے گناہوں میں عیاشیوں میں فجر کی نماز میں سو کر زندگی گزاری، اس کو ویسے بدلہ دیا جائے گا، ان سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہم سے بہت طاقتور ہے، ہم سے بڑا طاقتور پہلوان کوئی نہیں ہے۔ ارے پہلوانی تو تب دیکھی جائے بڑے بڑے بوجھ کو اٹھا لینا، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوانی تو تب ہے کہ فجر کے وقت 2-3 کلو کا لحاف اپنے سر سے اٹھا لو تم، اور وہ لحاف اٹھا کر فجر کے وقت وضو بنا کر مسجد میں پہنچ جاؤ۔ کامیابی تو یہ ہے۔ رب کامیابی کس کا نام دیتا ہے؟ آج ہم پڑھ لکھ کر کوئی کہتا ہم کامیاب ہو گئے، کوئی انجینئر بنا بولا ہم کامیاب ہو گئے، کسی نے کیا گھر بنا لیا کامیاب ہو گئے، لیکن اب رب کس کامیابی کو کامیابی حقیقی کہتا ہے؟ اللہ کا فرمان سنیں، اور رب کا فرمان سنیں گے۔ دیکھو بات کہنے والا نا، بات اگر کوئی کہنے والا بڑا ہو تو اس بات کی اہمیت لوگ کیا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میری اہمیت کچھ اور ہے، میرے استاد تقریر کریں گے ان کی اہمیت کچھ اور ہے۔ انسان کو دیکھ کر اس کی کیا بات کی اہمیت کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچے بات کہنے والا، اس کامیابی کو جو میں بتانے والا ہوں، کامیابی کو کامیابی کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز میں ہم اذان لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو اللہ کس کامیابی کو کامیابی حقیقی فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 پر، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں تمہارے کاموں کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملے گا۔ تم نے جو میراث سننے ہو نا، اس کا بدلہ بھی ملے گا انشاءاللہ حشر کے میدان میں، کیونکہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے 30 پارے میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، وہ سب جانتے ہیں، سب کا سب حشر کے میدان میں کھل کر کے آ جائے گا۔ تو رب فرماتا تمہارے کاموں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو انسان، جس انسان کے پاس نیکیاں اتنی ہوئی، جس انسان کے پاس نیکیاں اتنی ہوئی کہ فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جو انسان جنت کے اندر داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کو کامیابی حقیقی رب فرماتا ہے کہ جس نے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، تو وہی کامیاب ہوا۔ کیونکہ مرنے کے بعد تمہاری یا ہماری 2 راہیں ہیں، توجہ کریں بات پر ذرا۔ مرنے کے بعد 2 راہیں ہیں، ایک راستہ گئے جنت کی طرف کا، اور ایک راستہ گئے دوزخ کی طرف۔ اب مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا تمہیں دوزخ ملنی ہے یا تمہیں جہنم ملنی ہے۔ جس کو جنت ملی، چہرے ایسے ہوں گے کہ رب ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ، کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، اور کھلے ہوئے ہوں گے، ایسے کھلے ہوئے ہوں گے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے نا اپنی آب و تاب کے ساتھ، اس طرح کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اور جس کو جنت کی خوشخبری مل گئی، ہم صرف نام سننے جنت کا، کبھی پڑھتے نہیں ہم، کبھی کیا سنتے نہیں ہم۔ جنت وہ جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی ناخن کے برابر بھی کوئی چیز دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان سنور جائیں گے اس سے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوڑا رکھا جائے نا جھاڑو کے برابر یا کوڑے کے برابر جو جگہ ہے رکھنے کی، وہ جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اس جنت کے اندر، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کو سوا شمار نہیں کر سکتا۔ تو جس جنت میں جانے کا لوگوں کو حکم مل جائے تو لوگوں کو کہنی کیا ہے؟ تو ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ۔ اور دوزخ کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ دوزخ کی آگ کا عالم یہ ہے، دوزخ کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناک کے برابر دنیا والوں کو کھول دی جائے تو اس کی گلی میں سمجھ جائے۔ جو دنیا میں چولہے کی جو آگ ہے نا، چولہے کی آگ، یہ امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر ہمارے استعمال کے لیے بھیجا گیا۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی ہوئی آگ کا عالم یہ ہے، تو بتاؤ اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو کہ 3000 سال دہکائی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کا، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔
کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، ارے جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح نکلے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ کہ جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح نکلے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب روح نکلے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر ذرہ جسم کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ کہ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر ذرہ جسم کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ حال ہے لوگوں دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ یہ حال ہے لوگوں دنیا کا کہ دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ ارے جب یہاں کا ہی عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا۔ جب یہاں کا ہی عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا بھی چند منٹ کی، چند سالوں کی زندگی ہے، اس میں حال یہ ہے کہ مطلب کہ یار تمہیں بہت ملیں گے، کہنے والے ہم تمہارے، لیکن تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو سارے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن حشر کے دن میں پریشانی آئے گی تو اس وقت عالم کیا ہوگا۔ اس وقت تو سب کے سب نفسی نفسی کریں گے، اس وقت سب کے سب نفسی نفسی کریں گے، اس وقت کا عالم یہ ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا قرآن پاک کے اندر، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، 24ویں پارے میں سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 پر اندازہ لگانا قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن کس کا؟ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کی اہمیت کتنی بڑی ہو گئی، قرآن کے سامنے آج تک کوئی ٹک نہیں پایا۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا 24ویں پارے میں سورہ الزمر کے اندر آیت نمبر 53 پر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ دیکھو رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، رب کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ رب ارشاد فرماتا، کسی شاعر نے کہا تھا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یا اللہ تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، مولا تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا، اللہ تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا۔ اگر گناہ ہو جائیں تو رب کیا فرماتا ہے، محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جن بندوں سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، ان بندوں سے یہ فرماؤ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہاں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 54 پر ارشاد فرماتا ہے وانیبوا الی ربکم، اے بندو اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ دیکھو رب بلا رہا ہے ہمیں، قرآن کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ہمیں کتنے پیارے انداز میں ہمیں بلا رہا ہے اپنی طرف۔ وانیبوا الی ربکم، میرے بندو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واسلموا لہ، اور اس کے آگے گردن کو جھکا دو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے تمہیں احساس نہ ہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہیں احساس نہ ہو۔ تو رب، بس آخری بات سنیں، رب کے اس فرمان پر غور کریں، رب فرماتا ہے اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وما علینا